سورہ اعراف 177 آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فأولئک هم الخاسرون۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 177 ہے۔ ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون۔ گزشتہ آیات میں مثال ہم نے پڑھی تھی نا، وَمَثَلُهُ 176 میں، تو یہاں کہا کہ یہ مثال جو ہے یہ قوم کا کہا ہے، یہ پورے لوگوں کی بھی ہے، اور آگے بتایا کیوں، الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ہاں، اور کہا کہ وہ یہ آیات کا انکار کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تو کہا ساء برا ہے، ساء سیئات، سوء، یہ سب برائی کے معنوں میں آتا ہے۔ ساء بری ہے، مثلا مثال، للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، کن کی مثال، القوم ان لوگوں کی، الذین جنہوں نے کذبوا تکذیب کی، بآیاتنا ہماری آیتوں کی۔ تو وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، وَأَنفُسَهُمْ اپنے ہی نفسوں پر، کانو تھے، یظلمون وہ ظلم کرتے۔
تو کہا یہ کیسی یعنی بری حالت ہے ان لوگوں کی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی یہ تمثیل جو ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھی وہ جیسے کسی شخص کی نہیں ہے بلکہ کہا قوم ہی کی ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ، یعنی مثال ویسے جو گزشتہ آیات میں ہے وہ یہود کی مثال اور یہ قریش کو سنائی گئی۔ یہ اور بھی جگہ جیسے اگر آپ سورہ نحل کی آیت 91 اور 92 پڑھی، یہ بھی مثال ہے ایک، یہ بھی مثال ہے۔ وہ مثال وہاں پر یہ دیے کہ اپنے ہی اعمال اپنے ہی رویے سے سب کیا کرایا برباد کر دینا، وہاں پہ مثال دی ہے وہ عورت کی جو بڑی محنت سے سود کاٹتی ہے اور پھر خود ہی وہ سود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ وہاں پہ کہا گیا وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جانا کلتی، اس عورت کی طرح نَقَضَتْ غَزْلَهَا، جس نے اپنا سود ہی کاٹ ڈالا، مِن بَعْدِ قُوَّةٍ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، یعنی وہ کاٹتی رہی بڑی محنت سے۔ سود کاٹنا کافی محنت کا کام ہے، خواتین ہی کرتی، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا محنت کے بعد۔ بہت سی جگہ مثالیں دی ہیں اس کی، تو یہ یہاں بھی یہ مثال ہے اللہ کی طرف سے۔ اور کہا کہ اگلی آیت میں کہ ہدایت اصل میں وہی ہے جو اللہ کی طرف سے، یعنی خود سے کوئی چیز بنا کر سیٹ آف رولز بنا کر کہے کہ یہ ہے ہدایت کا راستہ، وہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو بتایا وہ وہی ہے ہدایت کا راستہ۔ اس سے جو بھی اعتراض کرے گا ہٹے گا بس وہ گمراہ ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے تو وہ ہم الخاسرون ہیں، گھاٹے میں۔ تو اگلی آیت 178 میں فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ من، جسے، یہد اللہ، ہدایت دے اللہ، ہاں، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے نا جی، جس کو ہدایت مل گئی سب کچھ مل گیا۔ تو کہا فہو المہتدی، تو وہی ہے مہتدی، ہدایت پانے والا۔ اور ومن یضلل، اور جسے گمراہ کر دے، یضلل ہدایت کے مقابل آیا ہے، تو فاولئک هم الخاسرون، تو پھر یہی لوگ جو ہیں وہ خسارے والے ہیں، گھاٹے والے ہیں۔ تو 178 میں کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتے ہیں، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو وہ تو بہت ہی گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، ہے نا جی۔ یہاں پہ جی جی قوم کا ذکر ہے، جی جی، تو علامہ اقبال کہتے ہیں فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے پر نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ افراد ہو نا، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے پر نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک انفرادی پہلو ہے اور ایک اجتماعی۔ تو افراد سے تو غماز ہو سکتا ہے لیکن واقعی ملت، اجتماعی، ہاں واقعی یہ صحیح بات کہی ہے۔ علامہ اقبال کے شعر جو، ہاں سب کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہے، ہاں ہاں توبہ نہیں کرتے،
ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے دیکھو نا جو ہم نے پڑھا تو ساری قوموں کی ہوئی نا تباہی, قوم عاد قوم سمود, ہاں سارے ایک طرف لگ جاتے ہیں. یہ ہے, ورنہ اللہ تو غفور الرحیم ہے, لیکن سارے وہ ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم, بالکل. ہاں بالکل, معافی کے دروازے کھلے. ہاں یہ نہیں ہاں, یہ اللہ بچانے والا بچا لے گا پھر بھی نا. یہ ہے ہاں اللہ کو پتہ ہے بس. ہاں یہی ہے. حضرت یونس جب واپس آئے تو سب نے اجتماعی طور پہ ہاں کائنات میں ایک ہی قوم کی مثال ہے. ہاں حضرت یونس کی. اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ ایک ہی قوم تھی ہاں جو اجتماعی اس نے توبہ کی تو ہاں قبول کیا. ہاں اگر اور کائنات میں کوئی مثال نہیں. ہاں حضرت یونس کی قوم کا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عذاب آ کے ٹل گیا. ہاں عذاب آ کے ٹل گیا. لیکن موجودہ دور میں تو گمراہی ہے نا جی, پڑھتے نہیں لوگ, جانتے نہیں ہیں, کوشش نہیں کرتے. ہاں یہ بہت بڑی گمراہی ہے, اس طرف آتے ہی نہیں ہیں لوگ. صحیح بالکل یہ ہے, کوئی شک نہیں اس میں. سر یہ مشن رہا ہے. ہاں ویسے مشن, نہیں ہے. ہاں ایسے ہی ہے. جو پڑھ رہے ہیں اتنے ہزار سال پہلے کی باتیں پڑھ رہے ہیں تبھی ہے, لیکن اب زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے. ہاں یہ ہے نا, آبادی بڑی ہے اور پھر وہ جو ہے نا ماڈرن سے یہ شروع سے ایسے ہے. چند لوگ ہوتے ہیں, زیادہ تر دوسری طرف ہی ہوتے ہیں. صحیح. چند لوگ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بالکل 179 آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ جنات اور انسانوں میں سے جو برے اعمال کرنے والے ہیں نا, اللہ نے کہا ہم نے بھی جہنم ان کے لیے بنا دی ہے کہ تمام حجت تمام کرنے کے باوجود اگر وہ ہٹ دھرمی پر ہیں, برے اعمال کیے جا رہے ہیں, شرک نفاق کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو کہا ذرأنا لجہنم, ہم نے بھی پھر ان کے لیے جہنم تیار کی ہوئی ہے. اور آگے انہی لوگوں کو کہا کہ یہ جو ہے نا اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ لوگ جو ہے نا جانور سے بھی بدتر ہیں. اور جگہ جیسے ان لوگوں کو کہا شر الدواب, اللہ کی مخلوق میں سے بدترین شر الدواب, دابہ کی جمع ہے نا دواب, ہے نا قرآن میں. اچھا کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. تو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وَلَقَدْ بلا شبہ ذرأنا پیدا کیے ہم نے لی جہنم, جہنم کے لیے کثیرم کثرت سے یعنی بہت زیادہ, من الجن والانس جنات میں سے اور انسانوں میں سے. یہ دونوں مکلف ہیں نا, اس لیے جنات اور انسان کا ذکر کیا. جنات میں بھی خیر اور شر, انسانوں میں بھی اچھے اور برے ہیں. اس لیے سورہ رحمان میں ان دونوں کو ہی ایڈریس کیا گیا ہے. پوری صورت دیکھیں تو وہ تثنیہ کے صیغے میں ہی ہیں, ڈیول میں نا, وہ اس لیے یا معشر الجن والانس, تو دونوں کا ہی ہے. تو اسی لیے جنات اور انسان کا آ گیا ہے نا. دیکھیں نا اچھے ہیں تو باقاعدہ ان کے نام پر ایک صورت بھی ہے, سورہ جن. یعنی وہ پورا ان کا ٹولہ کہیں سے گزر رہا تھا اور قرآن سنا, جیسے صبح
فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نا، اور لمبی صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جماعت کرا رہے تھے، آواز سنی قرآن کی تو وہ کھڑے ہو کر انہوں نے سنا، پھر واپس اپنی بستی میں جا کر کہا کہ آج بڑا ہی ایک عظیم پرتاثیر ہم نے کلام سنا ہے، وہاں جا کے تبلیغ کی، تو اچھے لوگ بھی ہیں، جنات کی بات ہے، جنات میں ایسے ہیں۔ ان کا شریعت یہی ہے جو ہماری، ان کے ہاں یہ ویسے اکثر جگہ لکھا ہے کہ یہی رسول ان کے بھی، کیونکہ جنات میں الگ سے نہیں، تو یہی کہا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اچھا، من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے، تو کہا لہم قلوب، ان کے دل ہیں، قلوب قلب کی جمع ہے، لا یفقہون فیہا، لیکن وہ ان دلوں سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہیں، یفقہون فقہ ہوتا ہے نا، سمجھنا، فقہ، فقہا اسی سے بنا ہے، جو بڑا سمجھدار ہوتا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں، بڑا فقیہ انسان ہے، اب سوچنے والا، یس، یفقہون بہا۔ وَلَهُمْ آیُنٌ، آیُن عین کی جمع ہے، عین آنکھ کو کہتے ہیں، آیون اس کی جمع آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں ہیں، یبصرون بصارہ سے ہے، یہ لا یبصرون بہا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کوئی بلائنڈ ہے، ان کو نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے فزیکلی 6x6 ہو جو ایئر فورس میں ریکوائرڈ ہے نا، لیکن وہ حق کی بات جو ہے نا وہ دیکھنا گوارا ہی نہیں ہے نا، یہ آج کل کے دور میں بھی ہے، ہم موویاں اور بہت ساری چیزیں دیکھیں گے ہے نا، نیٹ فلکس دیکھیں گے اور وہ بہت دیکھیں گے ہے نا، بہت ساری چیزیں دیکھنا آنکھوں سے ہی دیکھنا ہوتا ہے نا، وہ گھاس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے بکری دیکھتی ہاں یہ صحیح کہا ہے آپ نے، ہاں جیسے بکری دیکھتی ہے، ہاں وہی ہم نے کہا نا، ایگزیکٹلی، تو یہ جو ہے نا حق کے لیے نا، اللہ اکبر۔ یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے ہاں کہ بے شک ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا ہوئے، ہاں یہ وہ برے لوگوں کی طرف اشارہ ہے نا، اس کو آگے ایکسپلین کر دیا نا، لیکن میرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بندے کے انسان کے اعمال ہیں وہ اس کو دوزخ یا جنت میں لے کے جائیں گے یا جنت میں لے کے جائیں گے، تو یہاں لکھا پیدا فرمائے گئے، آگے لکھا ہوا ہے کہ کون لوگ ہیں، ہاں کی بات ہو رہی ہے، لیکن پہلے ڈے فرام ڈے ون سے پیدا فرمائے یا کہ وہ بعد میں ان کے اعمال کی وجہ سے، جیسے لکھا گیا کہ وہ دیکھتے نہیں تھے یا یہ نہیں تھے، لیکن یہاں پہ لکھا پہلے پیدا فرمائے۔ نہیں دیکھیں، وہ تو انسانوں میں سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں تقدیر تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے نا، اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون جو ہے سعادت مند ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کون نیک ہوگا، کون برائیاں کرے گا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بات وہی ہے کہ شر اور خیر کی بات ہو رہی ہے، برائی اور نیکی، تو کہا جنات اور انسان یہ دونوں ہی جو ہیں اکاؤنٹیبل ہیں، اور ان میں سے جو بھی برائیاں کرے گا وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، مراد یہی ہے، اسلوب ذرا مختلف ہے، شروع اس طرح کیے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے جہنم کے لیے پیدا کر دیے، ظاہر ہے جو نیک ہیں ان میں سے وہ تو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیے ہوں گے نا، تو اشارہ اسی طرف ہو گیا کہ ان میں سے جو بدعمالیاں کریں گے، نافرمانیاں، بغاوت، سرکشی، ان کو اٹھا کر ہم جہنم میں ڈال دیں گے، مراد یہی ہے بالکل۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا اس میں اسلوب آپ کو مختلف لگے گا کہ شروع میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے، یعنی جنات اور انسان میں سے جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، اسی کو یہ تھوڑا سا آگے ایکسپلین کیا ہے، اگر آپ غور کریں نا کہ یہ کون سے جہنم میں ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ اللہ نے دل بھی دیے، آنکھیں بھی دیں، کان بھی دیے، وہ ان کو حق کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، یہ بہت بڑی نعمتیں، بہت بڑی نعمتیں، اور یہ قرآن نے بہت سی جگہ کہا ہے، یہ جو ہے نا سمع و بصر اور افئدہ،
ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہ کہا کہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 پڑھ لیں، 17 نمبر صورت ہے، اس کی آیت 36. وہاں پر کہا ان السمع والبصر، آیت ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی 36 نمبر، کہ بے شک سمع کان، والبصر آنکھ، والفؤاد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کل اولئک کان عنہ مسئولا. اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جب میرے پاس آؤ گے تو میں سوال کروں گا کہ دنیا میں جب رہے تو ان کا کیا استعمال کیا تم نے، اتنی بڑی ہے. یہ کہا ہے بنی اسرائیل کی باقاعدہ آیت ہے یہ. کل اولئک، سب جتنی یہ نعمتیں ہیں، سمع و بصر اور فؤاد، کان عنہ مسئولا، سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، باز پرس ہوگی، جواب دہی ہے. اور بھی بہت سی جگہ ہے یہ سمع و بصر اور فؤادہ. یہ سمع اور بصر کہیں تو فؤاد فرمایا گیا، کہیں قلوب فرمایا گیا. یہ قلوب اور فؤاد میں کوئی فرق نہیں ہے؟ جی ایگزیکٹلی، بہت فرق ہے. ایکچولی دل کے لیے آتا ہے قلب، اور فؤاد جو ہے اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، آپ کمپیوٹر کی مثال لیں. کمپیوٹر ایک ان پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں. ان پٹ ڈیوائسز وہ ڈیٹا لے گا نا کہیں نہ کہیں سے، آپ اس میں فیڈ کریں یا کسی طرح بھی کریں ڈیٹا، اس ڈیٹا کو مدر بورڈ پروسیس کر کے ڈیزائرڈ رزلٹ سوچ بچار کر کے وہ آپ کو دے گا ڈیزائرڈ رزلٹ. دیٹ پروسیس از فار دا. ہاں اب یہ جتنے بھی آپ کو ڈفرینٹ سورسز سے آتے ہیں نا معلومات، جو بھی ہے، آپ کوئی لیکچر سن رہے ہیں، آپ یوٹیوب پر سن رہے ہیں، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ ہے اللہ نے انسان میں کسوٹی رکھ دی ہے. کسوٹی ہے فرقان، پرکھنا کہ وٹ از رانگ وٹ از رائٹ. وہ آپ کا یہ عقل سمجھ یہ آپ کو پرکھے گا، اور اللہ سے آپ ساتھ طلب بھی کریں، کیونکہ خیر کی طلب ہونا یہ بھی ایک شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے کہا کہ جس کو ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی. یہ طلب ہونی چاہیے، ہو جائے گا. یہ تو یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. یہ فرق کیا گیا ہے، کہا کہ فؤادہ جو ہے وہ صرف دل ہی نہیں ہے، باقاعدہ پورے اس کو سوچنے سمجھنے انالائز کرنے کی جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جس کو آپ عقل اور شعور کہہ سکتے ہیں، یہ کہا ہے نا. یہاں بھی تو کہا جا رہا ہے نا قلوب اللہ یفقہون. ہاں تو یہاں بھی وہی ہے کہ وہ قلوب ہے کہ وہ اس کو انالائز نہیں کرتے، سمجھتے نہیں. ہاں 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 جہاں پر وہ بعض کا مترادف کے طور پر جیسے آ گیا. ہاں ہاں افیدہ کی معنوں میں ہے، کیونکہ یفقہون ہے نا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہے نا جی. اللہ دل نہیں ہے. ہاں یہ وہ نہیں ہے، ہاں سمجھنے کے ہے. حدیث رسول بھی کئی دفعہ ایسی صحابہ کرام نے لکھا ہے وہ کہ آپ نے اشارہ کیا کہ یہ باقاعدہ یہ ہے حدیث. ہاں ہاں تو یہ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دل میں کچھ نہیں ہے، یہ پمپنگ فورس ہے، لیکن بہرحال اس کا وہ سیلف ہے. وہ ڈاکٹر منیر ہے، یا یہ قلوب جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ڈاکٹر منیر ہے. ڈاکٹر صاحب کو میرا خیال ہے اس کی ڈاکٹری یا سائنٹیفک ایکسپلینیشن دینی چاہیے آپ کے پاس. اس کا بات یہ کہ دل میں تو جو بھی اب اناٹامیکلی دیکھا گیا اس پہ تو کوئی تھنکنگ چیز نہیں ہے. لیٹس سپوز ایک بندے کا دل ختم ہو گیا، نیا لگا دیا گیا آرٹیفیشل، اس کی تھنکنگ میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ پمپ ہے، وہ ادھر پمپ ہوا نا، دل تو پھر پمپ ہے، لیکن اب اس میں سوچنے کی اور وہ بالکل نہیں ہے. لیکن بہرحال کچھ علماء جو تھے انہوں نے کہا نہیں، جو مرضی ہو جائے یہی ہے جو سوچتا ہے. نہیں پتہ ڈاکٹروں کو چلا تو نہ صحیح، پر سوچتا یہی ہے. اکرم آباد صاحب آپ میری تفسیر پڑھتے ہیں، ان کا بڑا یہ بڑے اس پہ وہ پکے تھے کہ یہ ہے نہیں، یہ جہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں دماغ لوگ کی بات نہیں. دماغ تو ہے وہ اپنے راہ دکھاتا ہے، اور یہ وہ سوچتا یہی ہے، اور اسی کو دل کہا گیا، یہی قلوب ہے، یہی آپریٹ ہے. وہ بڑا واضح ہے. احساسات ہیں انسان کے، وہ پرسنالٹی ہے، اور احساس آپ کرتے ہیں اس چیز کا، اچھائی کا، برائی کا، جو بھی ہے.
इंटेंट बहुत अलग है। वो चीज़ आप उसको आप इसके साथ तशबीह दे सकते सर हैं ये कि तो दिल से- पंपिंग फोर्स है, हाँ। दिल से क्यों दे, दिमाग से तो ना सीधी तरह जो है। एक्चुअली वो एक चीज़ आपने है ना, तो उसको अगर दिमाग को से हटा के अगर बात करें तो एक कहा गया कि दिल की बात है। हालांकि ये मेरे ख्याल में इंसान के जो साथ साथ है, जज्बात है, सर बिल्कुल ये आप सही फरमा रहे हैं, ये वो यही कहा जाता है इस्तारा दिल की बात है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आप लिटरेचर को पढ़ते हैं या उसमें ये कहते हैं कि दिल की बात बताओ क्या है। जी हाँ, और उसमें वाज़ेह तौर पे दिल को ये दिल ही कहा गया है, हाँ, ये दिल का यही थिंकिंग फैकल्टी है, यही सोचता है। जानते हैं हाँ और अल्लाह ये के अब कितने बड़े ये मुफस्सर थे, इन्होंने इस पे एक मैंने इनका लेक्चर सुना खुद कि ये साइंटिस्ट जो भी कहते हैं आज नहीं पता चला कल चल जाएगा कि दिल के किस खाने में थिंकिंग फैकल्टी है, वो तो यहाँ तक कहते थे कि नहीं पता चला जाहिर है प्रूफ करेगी तो वही ना, वो तो बहरहाल यही कहा गया। वैसे तो ह्यूमन बॉडी के लिहाज से दिल और दिमाग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, और दोनों के अरबी के अल्फाज अलग अलग हैं, लेकिन पूरे कुरान का मुताला करें आप तो कल्ब ज़्यादा आपको मिलेगा, दिमाग का सिर्फ एक या दो जगह आया है। वो एक जगह आया कि वो हक जो है वो बातिल से टकराता है और दिमाग वो कर देता है, तोड़ देता है। एक या दो जगह मुझे जहाँ तक याद है, हाँ कुछ ऐसा है वो है, लेकिन कल्ब ज़्यादा जगह है। हाँ बहुत दफ़ा आया है कल्ब ना पूरे कुरान में। देखा कि दिमाग का भी दिल है, दिमाग में भी दिल है। हाँ अब सर दिमाग जो है ना बेसिकली एक ऐसी अल्लाह ने स्ट्रक्चर बनाई है कि जैसे आप पूरे जिस्म में आप सो रहे हैं तब भी दिमाग काम कर रहा है, इनफैक्ट उसका सब कॉन्शियस लेवल काम कर रहा है, वो ऑटो पे होता है। अगर कि दिमाग भी सो जाता है, दिमाग ना सोए तो इंसान जिंदगी नहीं रह सकता, लेकिन उसका कुछ स्पाइनल कार्ड काम कर रहा होता है। आप इवन सोते हुए ज़रा बिस्तर से एक तरफ होते हैं तो आपको वार्निंग होती है, फ़ौरन सोए वापस हो जाते हैं। आप इवन सोते हुए इस बाजू को बेड से नीचे जाए तो फ़ौरन आपके एक सब कॉन्शियस लेवल पे होता है, आप बाजू ऊपर कर लेते हैं, सो है। तो इस तरह के बहुत सारे रिसेप्टर हमारे जिसमें जिन्हें प्रोप्रियोसेप्टर करते हैं, स्पेस एंड टाइम को वो जज कर रहे हैं, प्रेशर को जज करते हैं, पेन को जज करते हैं, हार्ट और ये सारा टोटल ये हमारी बॉडी के इसका ये मतलब है कि दिमाग में भी दिल है। नहीं ये बात इनकी इस लिहाज से सही है। आप देखें ना इस्तारे के तौर पर देखें, दिल को आप सेंट्रल पार्ट ऑफ एनीथिंग बोले तो दिमाग का दिल हो जाएगा सेंटर उसका, दिमाग के अंदर तो इसीलिए दिल की लोकेशन भी ऐसी ही है, सेंटर करके ही है। दिमाग के अंदर आप दिमाग को निकाल लें, उसे काटना शुरू कर दें, उसमें कोई पेन नहीं है। उसमें दिमाग को इटसेल्फ कोई पेन रिसेप्टर अल्लाह ने नहीं रखा दिमाग में, ब्लड भी नहीं होता, नहीं वो अलग में बात है। पेन नहीं होती। दिमाग में कोई पेन रिसेप्टर्स नहीं है। आप बंदा जिंदा हो जाए, एनेस्थीसिया दे के उसे आप जगा लें, दिमाग को काटना शुरू करेंगे तो वो ही वुड बी जस्ट टॉकिंग विद यू, कोई पेन नहीं होता। यानी ये जिस्म का वह हिस्सा है अच्छा जिसमें कोई अल्लाह ताला ने दर्द नहीं रखा, वरना हर जगह पे दर्द के रिसेप्टर प्रोए हुए मिलियंस में हैं। बालों में भी नहीं, जी बालों में भी सर ये तो स्किन है ना, खोपड़ी है, ये हड्डी है, ये थोड़ी दिमाग है, इसके अंदर दिमाग है। हाँ अब पूरे जिस्म का जो दिमाग दर्द फील करता है वो दर्द फील करता है, फीलिंग है, वो बताता है कि फला। अब दिमाग का अपना जो दर्द आमतौर पे कहते हैं सर दर्द हो गया, बड़ा माइग्रेन हो गया, वो दैट इज ड्यू टू ब्लड वेसल्स, वो स्ट्रेच होती हैं, उससे शदीद दर्द होता है। वो ना ना दिमाग के अंदर सर ब्लड तो चाहिए ना, जहाँ ब्लड उसका बंद होता है हम कहते हैं फालिज हो गया। जिस हिस्से का ब्लड बंद होगा उस हिस्से का फालिज हो जाएगा, चाहे जुबान अकेली का हो जाए, चाहे अकेले स्किन का, तो उसके अंदर जो दर्द होता है दैट इज ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स विद इन द ब्रेन, ये सेरिब्रल ब्लड वेसल्स हैं। जब वो स्ट्रेच होती हैं तो दर्द काज करती हैं। अगर वो स्ट्रेच ना हो तो सर में कभी दर्द हो ही नहीं सकता। उसकी फीलिंग होती है कि ब्लड, दिमाग बताता है कि दर्द पाँव के फला हिस्से में हो रहा है, वो बता रहा है, उसे नहीं हो रहा। और जब उसको होता है तो दैट इज ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स स्ट्रेच करती हैं, दर्द होता है। जब उनका डाया नॉर्मल हो जाता है तो नॉर्मल हो जाती है। तो ब्लड के अंदर उसमें तो कोई ऐसा दिल नहीं पाया क्या, वो तो दिल यहीं से खून जाता है और एक एक वेसल्स का
वेन्स आर्टरीज का एनालाइज कीजिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि ये ब्लड वेसल यूँ हो जाए तो ये ऐसा यूँ हो जाता है। नॉमेनक्लेचर है, एनाटॉमी का बहुत वसी नॉलेज है, एक एक चीज़ का नाम रखा हुआ है। वो नाम शायद जिंदगी में आदमी सारे याद भी कर सकते ये कहते हैं ना कि एक गाना में कहते हैं मुझे अब दिल मिले, वो सर्फ है, वो इंटेंट है। सर बिल्कुल इस इंटेंट को भी हम समझते हैं, इस बात को भी समझ रहे हैं। बात तो ये हो रही है कि अब फिक्रा और क़ुलूब में अल्लाह ताला अपने दिमाग को कह देते हैं इंसान का कि ये दिमाग है, अल्लाह जो है बताएगा। इससे ऐसा तो नहीं है कि दिल के अंदर भी कोई दिमाग या ये है इसमें एक प्रोफेसर ने कहीं लिखा अब प्रोफेसर ने ये लिखा कि अल्लाह ताला ने शाह जी कह रहे हैं वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। उसका ना क्या करते हैं, दिमाग में दिल तो दिल में दिमाग जो है। वैसे एक वो मौलाना मदनी ने कहीं लिखा है, वो कहते हैं कि ये जो कहा गया है क़ुलूब और ये थिंकिंग फैकल्टी है, लेकिन उस दौर में जो लोग मुस्तहमल बात थी वो क़ुलूब की बात थी कि मेरा दिल ये सोचता है, मेरा दिल निकला जा रहा है, मेरा दिल क्या है, तो अल्लाह ने उसी मानी उनके बकौल इतनी सी बात आती है। मतलब इजी समझाने के लिए बता रहे हैं। हाँ जैसे वो उस ज़माने में बात की जैसे इसका मतलब नियत, वो तो हम तो इसे एक्सप्लेन करते ये हैं। नियत है, हाँ सही। वो नियत ही नहीं आती है यफ़क़हून, हाँ ला यफ़क़हून, हाँ नियत ही है, ला यफ़क़हून, बिल्कुल है, नियत है वाकई। फ्रंटल है ये पोस्टीरियर है। नियत है। क्योंकि जब नियत ही समझने की नहीं तो वो कितने ही सिंपल वर्ड हो नहीं समझेगा वो। यहाँ जरा चोट लग जाए बंदा अच्छा हो जाता है। यहाँ आंखें यहाँ पे हमारी बैक पे नहीं लगती। आजकल बंदा बेहोश हो गया और टेम्पोरल एरिया में अल्लाह ने यहाँ स्मेल और ये सारा यहाँ रखा हुआ है। फ्रंटल एरिया में अल्लाह ने सोचने के लिए रखा हुआ है, फ्रंटल एरिया जहाँ वो कुरान में भी आता है ना कि अल्लाह ने हर जानदार के सर से पकड़ा हुआ उसे, तो उस पर बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये वो टेम्पोरल एरिया पे अल्लाह ने कंट्रोल रखा हुआ है, हर वक्त इन कांटेक्ट है अल्लाह उस टेम्पोरल एरिया से, उसे पता है क्या इंसान सोच रहा है, क्या इंसान कर रहा है, आने वाले वक्त में क्या सोच रहा है। तो ये हमारा फ्रंटल एरिया सोच विचार करता है फ्यूचर के लिए। और अल्लाह ने हर दिमाग के हिस्से को एक अलग अलग फंक्शन डिज़ाइन किया। अब हम लिखते हैं इसके लिए अलग हिस्सा है, हम चलते हैं इसके लिए अलग हिस्सा है। अब पार्किंग से जो हो जाती है तो हम चल तो लेते हैं, लिख नहीं सकते, फाइन मोमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, हाथ यूँ करते हैं, वो एक स्मॉल सा हिस्सा है, टाइनी हिस्सा है ब्रेन में जो कंट्रोल कर रहा है थ्रू केमिकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, कमाल करता है। ठीक है, मैंने फिल्म देखी वर्ल्ड वार 2, तो उसमें बंदे की गर्दन उतर गई, वो चल रहा था, वो गर्दन उतरने के बावजूद भी वो 2-3 कदम चला। बिल्कुल ठीक है, ऐसे दिमाग उसका आधे घंटे बाद मरेगा, लेकिन नहीं जिस्म को आधा घंटा कमांड लगता दे है, चुका हुआ था ना, कमांड दे चुका था और वो उसमें चलता रहा, लेकिन जो दिमाग की डेथ है